ہیں. ہاں یہ السلام چھوٹے جو علیکم. بات کر رہے ہیں. وعلیکم السلام جی بھیا. الحمدللہ ہم کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم کسی کو بھیا 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 رام رام اس وقت ٹاپک ہے RRR، اس پر بات کیجیے گا. بہت شکریہ جی بھیا. یہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ میری بات کو سمجھیے کہ ہم کو اس طریقے سے دعوت کرنا ہے جس طریقے سے بہتر انداز میں کرنا ہے ہم کو. ہلو جی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ دعوت ہو رہی نہیں. آواز آ رہی میری؟ نغمہ صاحب آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ دعوت ہو رہی ہے یا دعوت کا کام چل رہا ہے؟ تو پھر یہ کیا کرو؟ کون سا سنت اپنا رہے میری بہن؟ آپ کون سا سنت اپنا رہی؟ کون سا طریقہ؟ نبی کا طریقہ کون سا طریقہ؟ ایک منٹ لیتے ہیں ان کو. ہاں بتائیے میری بہن. ہاں نغمہ ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ کون سا نبی کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں وہ بتا دیجیے ہم کو. کہاں سے یہ جو کر رہے ہو قرآن سے یا سنت سے کس سے کر رہے ہو ہم کو بتا دیجیے تاکہ ہم بھی کریں. بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے میرے پاس آواز کٹ رہی ہے. ہاں ہلو ٹھیک ہے میرے پاس آواز کٹ رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ انداز یہ کر رہے ہیں یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہی ہے کون سا سنت طریقہ ہے؟ معذرت چاہتا ہوں مجھے ہمیں بھائی آواز آ رہی ہے؟ ریلی سوری. آپ فون سے آ جائیے. میں فون سے آ جائیے کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں فون سے آتا ہوں. I'm really sorry for that. مجھے جو ہے نا اٹس اوکے. مجھے جو سب سے زیادہ چیز لگتی ہے نا کہ ایک تو انہوں نے خود کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. خود اسلام کے جو اتنے دنوں سے جو ان کے زبانات چل رہے تھے سارے ملحدوں کے ایکس مسلمز کے، تب انہوں نے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھنا تھا. اور جب اب کوئی کام کر رہا ہے اور سناتنیوں کی جو مسلمانوں پر اسلام پر اتنی بڑی بڑی زبانیں کھولتے ہیں ان پر اگر اب کوئی کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے اگر کسی نے روکنا ہے تو اس طرح کے منافقوں نے کہ نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. تو آج انہی لوگوں کی وجہ سے اور میں ایک بات کمپلیٹ کر دوں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم لوگ جوتے کھا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ہم لوگ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن ہم میں طاقت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے نا وہ اپولوجیٹک ہو گیا ہے. ہم لوگ معافی تلافی جھکنا، تو جھکے ہو تو پھر مار بھی کھاؤ. اور جب اب کبھی آپ لوگ دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں نے اب اٹیک کرنا شروع کیا ہے، اب ان کی چیخیں نکلتی ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے اسلام جو ہے نا وہ غالب آنے سے رک جاتا ہے. نبی نے جب محبت سے دعوت دینی تھی تو محبت سے دعوت دی، اور جہاں پر جنگ کرنی ہوئی وہاں پہ جنگ کی. اٹھا کے ان کے خانہ کعبہ میں سے جب ان کا یہ تھا تو اٹھا کے ان کے بت جو ہے وہ باہر اٹھا کے پھینک کر پرزا کر دیے. کیوں پرزا کر دیے؟ یا نبی نے اس وقت اپنی سنت کا خیال نہیں رکھا تھا؟ نبی کی دونوں سنتیں ہیں، جہاں پر سختی کرنی ہے وہاں پہ سختی کرتے ہیں، جہاں پہ نبی نے پیار سے سمجھانا تھا پیار سے سمجھایا. ہم دونوں طریقوں پہ چلیں گے، ہم جوتے کھانے نہیں بیٹھے یہاں پہ. جی عامر بالکل. اور سسٹر علینا ہم نے تو یہاں پہ صرف فیکٹس ہی تو رکھے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں بولا. جو کچھ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے والمیکی رامائن میں وہ صرف ہم نے یہاں پہ پڑھ دیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرا. میں ان کو بتاتا ہوں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، ان کو میں بتاتا ہوں، ان کو میں لے لیتا ہوں، پہلے میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں بھیا نغمہ بھیا آپ کوئی آیت سننا چاہ رہے ہیں؟ جی بولیے. اچھا قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ قرآن حدیث بڑا کر رہے ہیں نا. ہاں ترجمہ کیجیے، بتائیے. نہیں ترجمہ بتائیں نا، میں نے تو آیت پڑھی ہے، آپ کو آیت چاہیے تھی، اس کا ترجمہ کریں خود اپنی زبان سے تاکہ پبلک دیکھے. آپ مسلمان ہیں؟ ہم ترجمہ ہی قرآن ہم نے آپ ترجمہ مسلمان پڑھا ہے ہمیں وہ. ہاں ہیں؟ میری نہیں بات آپ سنیے. مسلمان ہیں نا؟ آپ مسلمان ہیں، میری بات کا جواب دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر نا اب ہم نے مسئلہ ٹھیک کرنا ہے، اور آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، کیونکہ آپ کو جتنی انفارمیشن ہے اس اعتبار سے آپ آئے ہیں. مجھے نہیں پتا واقعی آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ بڑی بار بار کوشش کر رہے تھے. جب میں کہہ بھی رہا تھا نان مسلمز ہیں تب بھی آپ آ رہے تھے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک سنسیئر مسلمان ہوں گے. شک تو مجھے پڑ رہا ہے، پھر بھی میں ٹھیک مان لیتا ہوں، کوئی بات. جی بولیے. قرآن کی آیت چاہیے تھی نا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. 2 آیتیں دوں گا، 2 آیتیں. ٹھیک ہے. مگر ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نہ کر پائے تو پھر میں کروں گا. یہ آیت پتہ ہے آپ کو؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. ہاں جی اس کا ترجمہ معلوم نہیں، بولیے. معلوم نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ
जहरा बिल कौल मिन अस्सूई इल्ला मन जुलिम, पता है आपको इसका तर्जुमा? हल्का नहीं, पूरा क्लियर पता नहीं है। ला युहिब्बुल्लाह हाँ मतलब अल्लाह से मोहब्बत, इस टाइप से हल्का जो समझ में आ रही है, पूरी क्लियर नहीं नहीं समझ नहीं में नहीं, आ रही है। मैं बताता हूं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिल कौली मिन अस्सूई इल्ला मन जुलिम, ठीक है। अच्छा इसका भी आपको नहीं पता? अच्छा हाँ, आपको तर्जुमा पता बोले, है, आप बताएं, तर्जुमा बताएं आप। मैं बताता हूं, ताकि मैं आपको तसल्ली से बताता हूं कि आप जी नॉलेज जी ना होने की वजह से, हमें इस्लाम का लिमिटेड नॉलेज होने की वजह से हम लोगों को करते हैं जज। और चूंकि ये ना, मैं हम आपको जज नहीं समझाना कर चाह रहा रहे। हूं पूरा मुकदमा, मैं बताता हूं ना, आप कह रहे हैं ना कौन से नबी की ठीक सुन्नत, कौन, मैं कुरान की आयतें दे रहा हूं, अभी मैं सुन्नत भी बताऊंगा आपको, ठीक है पूरी। पहली जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा है जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। अल्लाह फरमाते हैं बुराई का बदला उतनी बुराई है जितनी तुम्हारे साथ की गई हो। कुरान का तर्जुमा है जज़ाउ सय्यअतिन, सय्यआत कहते हैं बुराई को, जी जी जज़ाउ सय्यअतिन बुराई की जजा, सय्यअतुन मिस्लुहा उसी के बराबर बुराई कर देना है। और आगे लिखा हुआ है कि अगर माफ कर दो तो अफजल है, मगर यह जायज है इस्लाम अल्लाह में। अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा अगर माफ कर दो तो माफ कर दो तो अफजल हो, माफ कर दो तो अल्लाह अफजल हो, अकबर। मगर यह भी जायज के अंदर है। कुरान की आयत है, पहली ठीक, आयत। सही अब आगे सुन लें, ठीक है, आपके इल्म में नहीं था, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा तर्जुमा कर लें ताकि मैं कंफर्म कर लूं, आपको पता था नहीं था। दूसरी आयत ले लें, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिल कौली मिन अस्सूई इल्ला मन जुलिम। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह किसी ऊंची आवाज को, सख्त बात को, तंज को, और जो है ना वो सख्त जुमलों को पसंद नहीं करता कि वो ऊंची आवाज में बोले जाएं, इल्ला मन जुलिम, मगर उसके साथ जिसके साथ जुल्म किया गया हो, जिसको सुनाया गया हो, जिसको कॉर्नर किया गया हो, जिसको बुली किया गया हो, जिसकी ब्लास्फेमी की गई हो, जिसकी तौहीन की गई हो, जिसको दीवार से लगाकर दबाया जा रहा हो, जिसके ऊपर जो है ना वो मॉब लिंचिंग की जा रही हो, जिसके नबी और इस्लाम के ऊपर गाली गलोच का बाजार गर्म किया जा रहा हो, जिस इस्लाम के ऊपर झूठे बुरे सच्चे खोटे खरे इल्जामात लगाकर धंधा किया जा रहा हो, इल्ला मन जुलिम। ये हो गई बात इतनी कि आपने कहा दो आयतें बताएं, तीसरी आयत बता देता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर अल अब्दु बिल अब्द, अल हुर्र बिल हुर्र, इस तरह के अल्फाज मुख्तलिफ मिलते, अल ऐन बिल ऐन, मतलब गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद। आंख के बदले आंख। इस्लाम वो धर्म नहीं है भैया कि एक गाल पर थप्पड़ पड़ा दूसरा आगे कर दो, सॉरी वो कोई और करता होगा। इस्लाम अपने दिफा के लिए लड़ता है। अच्छा अब आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आयत ले लें। अब ये तो हो गई बात उतनी कि जुबान इस्तेमाल करने की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कातिलुल लज़ीना युकातिलूनकुम, तुम उनसे किताल करो, जिहाद करो उनके साथ जो तुम पर जिहाद करते हैं। और आगे अल्फाज, सबसे पहली आयत इन्नल्लाह, मैं आयत दे दूं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मैं आयत ना दे ही दूं आपको अब, क्योंकि हमारे लोगों को ना ये समझाना बड़ा दिक्कत नहीं, हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। ये मुकदमा सुनाना बड़ा जरूरी है, वरना हमारे बड़े बड़े लोग, मैं मौलवियों मुफ्तियों की बात कर रहा हूं भाई, वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये मसला समझा। हाँ ये देखे जरा, हम भी 2013 से एक मिनट, 2013 से हमने कुरान का स्टडी करना शुरू किया है। हम ठीक है, अरबी हमको नहीं आती, अरबी पढ़ना हम सीख रहे हैं, मगर हमने कुरान का स्टडी बाकायदा मक्का में रह के हमने 5 साल कुरान का स्टडी किया है। हाँ सुने मैं वही कह रहा हूँ। हाँ आपको ये पता था, ये मसाइल पता थे? ये सारा आयत हमने पढ़ा है, सब पढ़ा है। हाँ तर्जुमा हमको सब पता है। हाँ जी ठीक है। ला युहिब्बुल्लाहुल जार, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब ने मेरी आयत ठीक करवाई है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, मैं अपने हाफजे से पढ़ रहा हूं जितना मुझे कुरान का तर्जुमा पर, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई मौलवी मुफ्ती नहीं हूं, मगर थैंक यू सो मच, कुरान की इस्लाह कर दी इन्होंने। आयत है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन जुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह नहीं पसंद करता कि ऊंची आवाज में बुरी बात की जाए जुबान से, इल्ला मन जुलिम, मगर जिसके साथ जुल्म किया गया हो। अब ये होगी बातों की बात। अब मैं आपको बताता हूं किताल करने की जो सबसे पहले इजाजत दी गई थी ना, वो कब दी गई थी, जरा सुनिएगा। सूरे हज चैप्टर 22, ये मुसलमानों के लिए खास बात कर रहा हूं, जो बड़े बीगियां बिल्लियां दब के रहते हैं ना, ये इसीलिए सर पर चढ़ कर आते हैं, इनको मारे होना चांटे, और इस्लाम के सही मानों के अंदर गलबे की बात की हो। अल इस्लामु यालु वला युला अलैहि, क्या बदमाशी है, मुसलमान के होते हुए दुनिया के अंदर को बदमाशी कर जाए,
جو اللہ کا خلیفہ ہو طاغوتی نظام اس کے سامنے چل جائے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ اللہ خلیفہ ہو، اللہ کا خلیفہ ہو، سمجھے نہیں ہم؟ ہاں اب سنیں ذرا، سورہ حج چیپٹر 22 ورس 39 سب سے پہلی آیت میرے نالج کے مطابق جو جہاد کے لیے آئی کیا تھی؟ اذین للذین یقاتلون. ایک منٹ سر جی، سن- جہاد کا جی مطلب کیا ہے؟ جہاد کا میننگ میں بتاتا ہوں. یقاتلون ہے، جہاد کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. یقاتلون قتال فی سبیل اللہ، ہاں جی جہاد بھی ختم ہو گیا. سنیں آگے، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو مارا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، کہ وہ اپنا دفاع کریں. بانہم یہ تو ظلموا، انٹرنیشنل لا ہے سر، یہ تو انسانیت کے حق میں ہے. ہاں تو پھر ایک پورا تو پھر کیوں پھر ہمیں آ کے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جملے ان کفار کے اوپر، تمہارے جملے ان کفار کے اوپر تیروں کی طرح پڑتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کیا الفاظ؟ ضرب اللسانی اشد من ضرب السنان، تمہارے زبان کی ضرب جو ہے ان کے اوپر تلوار سے زیادہ گہری پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے پیارے بھائی، قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، 4 رکھ دی بلکہ، ٹھیک ہے نا. 3 رکھی زبان کے حوالے سے، چوتھی رکھی قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو مسلمانوں کا اوریجنل غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قاتلوہم حتی لا الحمدللہ ہم تکون. آپ کا بات سنیں، الحمدللہ. آپ 2 منٹ ہم بات کریں، آپ 2 منٹ ہم بولے. قرآن کی آیت یا حدیث دینی ہے، جذباتی دلیل نہیں دینی. بات کر سکتے ہیں آپ جی. جذباتی نہیں ہے، قرآن سے یہ ہے، سمپل ہے. اس میں آپ قرآن کا جتنا آپ اسٹڈی کریں گے، قرآن کی اتنی گہرائی آپ کو سمجھ میں آئے گی. جی جی جی. جیسے ہم کو بولا کہ ہم کو دعوت اس طریقے سے دو جیسے بہتر ہو. ادعو الی سبیلی کس طریقے سے ہے کہ بلاؤ اس طریقے سے جو بہتر ہے، ویسے سمجھاؤ جیسے وہ سمجھے. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں حافظ نہیں ہوں. ایک منٹ ہم 2 منٹ کے بعد میں بتا آیت نہیں آپ کو پتا، میں آیت بتا دیتا ہوں نا. آپ کو آیت نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اللہ کے رستے کی طرف، دعوت. یہاں دعوت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم نے دعوت دینی ہوگی، جب ہم نے دین کی طرف بلانا ہوگا، ہم میرے بھائی وضو کر کے بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے. یہ ہم کر رہے ہیں، یہ آپریشن چل رہا ہے بھائی. کس نے کہہ دیا؟ آپریشن تھیٹر کے اندر آ کر ڈاکٹر کو کہتے ہیں کاٹ پیٹ کر رہے ہو. پر یہ ایک طرح سے دعوت کا ہی تو کام ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر ہندوازم کے میری جو بہن، شاستر ہے، الحمدللہ میری بہن ایک منٹ، ہم الحمدللہ ہم اتفاق رکھتے ہیں. آپ سمجھے نا میری بات سنیں سواتی، آپ ذرا خاموش ہو جائیں. میں معذرت چاہتا ہوں میری بہن، آپ خاموش ہو جائیں ذرا 1 منٹ کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں. نغمہ بھیا آپ سے لیتے ہیں اجازت. آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس آیت سے مجھے انکار نہیں. میں نے جو 3 آیتیں پیش کی، آپ ٹھیک ہے، آپ بولے 1 منٹ میرا بات سن لیجیے. آپ ارے بھائی کافی ٹائم دے دیا ہے، کافی ٹائم دے دیا اور لوگوں کو بھی. جی کر 1 لیں منٹ جسٹ آپ میری بات سنیے. جی. کہ جیسے میری بہن بولتی کہ ہاں بھائی وہ لوگ، ہم ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے نہیں ہم دفاع کرنے اٹھے ہیں. باخدا ہم بھی دعوت تبلیغ کرتے ہیں، ہم بسوں میں کتاب بانٹے ہیں، ہم نے ٹرینوں میں کتاب بانٹی ہے، ہم نے پلینوں میں کتاب بانٹی ہے. اللہ آپ کو برکت دے بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. یہی بات سننی تھی. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ ان کو اسٹیج سے تھوڑا سا الوداع کر دیجئے، ٹھیک ہے. آپ جو دعوت دے رہے ہیں دیں، ہم نے کب روکا ہے؟ ابو ہریرہ حدیثیں سنایا کرتے تھے، آپ سنائیں. اب خالد بن ولید کو کہیں گے کہ حدیث کی کتابیں پکڑو رضی اللہ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح کو کہیں گے حدیث کی کتابیں پکڑو رضی اللہ عنہ. جعفر طیار کو کہیں گے حدیث کی کتابیں پکڑو رضی اللہ عنہ. او بھائی اسلام کے ہر پہلو کو دیکھنا ہے. پر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے ہی جو ہندو ابھی بھائی آئے، جیسے وہ سناتنی جو تھے اور اس سے پہلے وہ ہندو بھائی، یہ سب بتانے پڑی تو وہ اب کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں 2 بار کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے، ہمیں شاید اس سے باہر نکل کے دیکھنا چاہیے. تو یہ دعوت ہی تو ہوئی. سسٹر وہ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں. پتہ نہیں، اب ہمارے مسلمان بھائی تھے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بڑی سخت الفاظ بالکل بول رہے ہیں بھائی، بول رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ بول رہے ہیں. اپولوجیٹک ہوگا کوئی اور، ہم نہیں ہے بھائی، ہمیں نہ بتائیے گا. سیدھی بات ہے، جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ ہے. ان کتوں کو پہلے لگامیں ڈالنی ہے ان ٹنیوں نے، پھر ہمارے ساتھ آ کے جسٹیفیکیشن تب ہوگی جب آپ کے کتوں کی پٹے پڑیں گے. ان کو آپ کے کتوں کو جب جبڑے پڑیں گے لوہے کے،
تب آپ دیکھو گے کہ ہماری طرف سے کوئی بات پہلے بھی نہیں آتی تھی, ہم تو لاکھوں بار کہہ چکے ہیں. تو میرے بھائیوں سمجھو, آپ نہیں سمجھو گے, نہیں چیزوں کو اسٹریٹجی کے اعتبار سے لوگے جو قرآن نے اور اسلام نے ہمیں دی ہیں, سیدھی بات ہے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں دیتے رہتے نا دعوت, جہاد کیوں شروع کیا, تلوار کیوں اٹھائی, ہیں جی, جنگیں لڑی ہیں, 80 سے زیادہ غزوات ہیں, چھوٹے موٹے سرائے ہیں, 80 پلس. ہم جہاد کے مقصد کو بھول گئے ہیں, دعوت و تبلیغ, دعوت و تبلیغ, دعوت و تبلیغ. وہ جہاد کا عنصر کہاں گیا مسلمانوں کے اندر, وہ ہمارا جو روب اور دبدبا تھا وہ کہاں گیا, وہ جو ہماری خودداری تھی وہ کہاں گئی, وہ ہماری نگاہ کہاں گئی, جس نگاہ کو دیکھ کر کیسر و کسرا جو ہیں وہ پسپا ہوئے تھے. میری سمجھ سے باہر ہے. کیا سیرت کی کتابوں کو مٹا دیا گیا ہے, کیا مسلمانوں کے دلوں میں وہن پڑ گیا ہے, مسلمان موت سے ڈرنے لگے ہیں, مسلمان اللہ کے رسول پاک, وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں غزوہ احزاب سے, اور صحابہ غسل تلواریں رکھ کر میانے اتار کر غسل کرنے لگے. فرشتوں کی جو فوج اللہ نے بھیجی تھی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ریسٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, ہم نے تلواریں نہیں چھوڑی ابھی. کمال ہے یار. جی اور مجھے ایک بات اور یہاں پر کہنی ہے, شیر اقبال نے کیا کہا ہے, وہ شیر اقبال نے کیا کہا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ وہ فاقہ کش. اب یورپ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, یہ ویسٹ کیا کر رہا ہے, جو RAND رینڈ کارپوریشن نے 9/11 کے بعد جو ایجنڈا جال بچھایا تھا اس جال کے اندر اچھے اچھے پھنسے ہوئے ہیں, اچھے اچھے. افسوس تو اس بات کا ہے, اچھے اچھے پھنسے ہوئے ہیں. دکھ یہ ہے کہ روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں. مسئلہ تو یہ پڑ گیا ہے کہ سمجھائیں تو سمجھائیں کس کو. اب وہ کارپوریشن یہی کہتی تھی, ان کی سمری کیا تھی کہ نونو پوچو لالی پاپ پکڑا دو, بس ان کو کہہ دو کہ گر کیا ہے وہ ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. بھائی اتنی سی بات تھی. افسوس تو یہ ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, اس کے بدن سے وہ روح نکالو نا جو اس کو کہتی ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے اٹھنا ہے, جو اس کو کہتی ہے کہ مجبوروں مظلوموں مقہوروں کے لیے اٹھنا ہے, جو اس کو کہتی ہے کہ حقوق کے لیے اٹھنا ہے, جو اس کو کہتی ہے کہ اعلی کلمت اللہ کے لیے اٹھنا ہے, جو اس کو کہتی ہے کہ تب تک نیچے نہیں اٹھنا جب تک اعلی کلمت اللہ بلند نہیں ہوگا. میں معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں. تو خیر بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا جذبات میں کہہ گیا, مگر میری یہ دل کی آواز تھی کہ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے, تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. یہ درس دیتے ہیں ہمیں کہ بھئی ٹھنڈے ہو جائیں, میٹھے ہو جائیں, چپ کر جائیں. بھئی ٹھنڈے میٹھے ہو جائیں گے, آگے والا بھی تو ہو, آگے والا چڑھائی کر رہا ہے. ایک وقت لگا تھا اللہ کے حضور کو یہودیوں پر یلغار کرنے کا. یہ جو ہے نا وہ کروٹیں بڑے عرصے سے وہ لے رہے تھے, گندی حرکتیں بڑے عرصے سے کر رہے تھے, پھر جا کے یلغار کی تھی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں کافی لمبی بات کر گیا اس چیز کے اوپر, مگر اس ایشو کو بیان کرنا اس لیے شد ضروری تھا کہ میں اپنا مقدمہ رکھ سکوں. وہ میری ذاتی رائے ہے, کوئی مجھ سے اختلاف کرنا چاہتا ہے مسلمان کر سکتا ہے, مجھ سے اختلاف کرنا چاہتا ہے, مگر وہ میرے دل سے قتال فی سبیل اللہ کی محبت نہیں نکال سکے گا. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے کہا کتاب الجہاد میں, وہ بندہ جو جہاد کی تمنا نہ رکھے, اس کی تیاری نہ کرے, شہادت کی تمنا اس کے دل میں نہ ڈگمگائے, جو ہے وہ جگمگائے, شہادت کی تمنا اس کے دل میں نہ جگمگائے, وہ بندہ بستر پہ مرا, منافق کی موت مرا. مسلمان کے سینے کا تمغہ ہے شہادت. آپ شرم و حیا, حجی نہیں جی, میٹھی میٹھی پیاری پیاری, میٹھی میٹھی پیاری پیاری مانی کب ہے انہوں نے, وہ سنتے کب ہیں آپ کی میٹھی میٹھی, مجھے یہ بتا دیں. جنہوں نے میٹھا میٹھا بولا ہے, گالیاں تو ان کو بھی پڑی ہیں نا, ذلیل تو ان کو بھی کیا ہے, بچا کون ہے؟ ہوا تھا سر قلم قاصدوں کا, ہوا تھا سر قلم قاصدوں کا, یہ تیرے شہر میں دستور دیکھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو بس ٹھیک ہے پھر کرو وفائیں. اتنی میری گزارش تھی. میں معذرت چاہتا ہوں, میرے دل کے جو جذبات تھے میں نے رکھ دیے ہیں. جو بھائی اختلاف کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہمارے دوست کر سکتے ہیں, مگر میں نہیں اسلام کی عامر بھائی, اختلاف کی تو بالکل بات ہی نہیں ہے, بلکہ آج یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہنوں کے حجاب جو ہے نا یہ مستنڈے اتارتے ہیں بھرے مارکیٹوں میں, ہمارے حجاب پر بات کرتے ہیں, ہمارے نقاب پر بات کرتے ہیں, ہماری بہنوں کے ساتھ جتنا کچھ برا ہو جاتا ہے. لیکن یہی رویے جو ہے نا, کبھی وہ زمانہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی بہن کو کسی نے صرف اتنا رستے میں روک لیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھائی صلاح الدین ہے. اگر اس طرح کے بھائی ہمارے موجود ہوتے تو کیا آج ہمارے حجاب یا ہمارے نقاب پر بات ہوتی؟ لیکن افسوس نہ ہمارے بھائی صلاح الدین ایوبی جیسے رہے, اور ہماری بہنیں کتنی مجاہدہ ہوتی تھی اس زمانے میں. ہماری صاحبات جو ہے وہ کتنی جنگوں میں چلی جاتی تھی. ہماری تو عورتیں مردوں کے برابر ہوا کرتی تھی. آج تو ہمارے مرد بھی جو ہیں وہ عورتوں جیسی بات کرتے ہیں. میں عامر بھائی, دنیا آپ سے اختلاف نہیں کرے گی, ہم سب مسلمانوں کے جذبات آپ کے ساتھ, اور یہی ہمارے جذبات اصل میں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے تھوڑا سا ہم سب کو گائیڈ کیا, بہت شکریہ. جزاک اللہ. سواتی سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی تھی, معذرت چاہتا ہوں. سواتی سسٹر آپ کی بات کٹ گئی, آپ اپنی بات مکمل کر سکتی ہیں. جی میں بس 2 منٹ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بھی آئے تھے نغمہ بھائی, انہوں نے جیسے یہ کہا یہاں پر کہ آپ نے بالکل صحیح بات رکھی ہے. اور دیکھیے ہم کو یہاں پر یہ جس طرح بول رہے ہیں, ہم تو صرف اگر ہم دعوت بھی دیں گے کسی کو تو پہلے یہ تو بتائیں گے نا کہ وہ جس دین میں ہے اس میں کیا پرابلم ہے. جیسے کہ میں تھی ہندوازم میں, تو جب تک مجھے معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ اس میں پرابلم کیا ہے, میں کیوں اس کو چھوڑ کے باہر جا کے کچھ اور ریسرچ کروں گی یا پڑھوں گی. تو جب تک ہم تو صرف اسکرپچرز شاستر سے صرف فیکٹس بتا رہے ہیں ریفرنس سے. ہم یہ ساری باتیں کوئی اپنے من سے تھوڑی نہ کر رہے ہیں, یہ ساری من گڑن باتیں تو نہیں کر رہے, ہم تو صرف فیکٹس بتا رہے تھے. تو جو یہ نغمہ بھائی آئے تھے جنہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہنے کا, تو ہم نے صرف فیکٹس رکھے اور ہندوازم کے بارے میں جو اتنی پرابلمز ہیں اس کو سامنے رکھا. اور یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے. جب ہمارے ہندو بھائی بہن یہ جانیں گے, اور بہت سے ایسے ہندو بھائی تھے جو ابھی 2 آئے جنہوں نے یہ خود قبول کیا, انہوں نے کہا کہ یہ سب بالکل صحیح ہے, میں اس پہ اور ریسرچ کرنا چاہوں گا, میں بھی دیکھتا ہوں اس سے کیا مجھے حاصل ہو پاتا ہے. تو اس کا مطلب وہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں نا. تو یہی تو ہے کہ ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے, ان کے شاستر ان کے سامنے کھولے جائے, اور کیا پتہ انشاءاللہ وہ اس سے باہر نکل کے اسلام قبول کرنا چاہے. تو یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے لیے ان کو, مجھے نہیں معلوم پڑ رہا کہ ان کو اس چیز میں اتنا آبجیکشنیبل کیا لگ رہا تھا. ہم صرف ریفرنسز بتا رہے ہیں, اور یہ ہم اپنے من گڑن باتیں نہیں کر رہے. اور اس میں ہم کوئی, اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے یہ بہت اسٹرانگ تھے, تو یہ اسٹرانگ ورڈز تو اس شاستر میں ہی لکھے ہیں. ہم تو اسٹرانگ ورڈز نہیں یوز کر رہے. جس طرح کی ڈیٹیل ریفرنسز میں ہم صرف وربٹم صرف اس کو ایگزیکٹلی ریپلیکا بتا رہے ہیں, دیٹس آل. تو اس لیے مجھے بس یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا جو وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ دعویٰ کا کیا طریقہ ہے. دیٹ واز آل وچ آئی وانٹڈ ٹو کنوے. تھینک یو سو مچ. آگے چلتے ہیں, ہمارے کالر ہیں سام بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آئی تھنک انہوں نے اپنا مائک انمیوٹ کیا تھا. او سوری میں نے دیکھا نہیں, میں فون سے ہوں. سیم بھائی کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی سوری. جی عابدہ سسٹر نے وہی کہا جو میں کہنا چاہ رہا تھا, اور سسٹر ایلینا کا بھی پوائنٹ میں وہی جوڑنا چاہ رہا تھا کہ آج کے ہمارے جو مرد ہیں نا وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اسی وجہ سے ان کے ہاتھ برخوں تک پہنچ گئے, حجاب تک پہنچ گئے ہیں. یہ ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے تھے اگر ہمارے مرد اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے تھے. جس طرح عامر بھائی آپ نے بتایا ہے, آج شاید جو ہمارے مرد ٹھنڈے پڑ گئے ہیں ان کے خون میں کچھ ابال آ جائے, آپ کی بات سن کر ایمان تازہ ہو جائے. ہم یہی دعا کرتے ہیں. نہ کہ دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. نہ کہ دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے, اور کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. مسلمان پڑھیں, اپنی سیرت پڑھیں, اپنی تاریخ پڑھیں. بکریاں بنا دیا ہے ہمیں, میں بکری. وہ شیر جوان, میں بولنے کو تو بہت کچھ چاہیے, بس ہمارے مسلمانوں کو اللہ کرے سمجھ آ جائے کسی وقت, اللہ کرے. جی دیکھیے عامر بھائی, ایک کرسچینٹی کا بھی اصول ہے کہ جیزس کو جو ہے نا میمنا بھی بتایا ہے اور لائن بھی بتایا ہے کہ جب وقت آئے تو آپ سافٹ بھی رہو. اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ بھائی جو سافٹ ہے اس کے ساتھ سافٹ بات کرو, جو نہیں سمجھ رہا ہے یہ سافٹ زبان تو اس سے وہی لہجہ اپناؤ جو انہیں آپ سے اپنا رہا ہے. مطلب وہ دائرے میں بھی
ہمارے پاس اتنے کالرس آتے ہیں اور یہ کبھی کسی نے یہ کمپلین نہیں کیا کہ بھائی آپ گلی گلوچ کرتے ہیں, آپ ہمارے گاڈوں کو بھلا برا بولتے. ایسے کئی لوگ آ کر بولے کہ آپ کی اسٹریم ہم اسی لیے جوائن کرتے ہیں کیونکہ آپ تمیز کے دائرے میں بات کرتے, آپ گاڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا کچھ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, جو لکھا ہے وہی بولتے ہیں, اس کے علاوہ آگے چڑھ کر بڑھ کر ہنسی مذاق کھلیاں اڑا کر اس طرح سے ہم کبھی بیان نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو ہم ان کو صرف ان کا آئینہ بتا رہے ہیں جب وہ خود سامنے سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے, ہندو قوم 90% الٹریٹ ہے, کبھی پڑھے نہیں ان کے اسکرپچرز کھول کر, تو ہم ان کے اسکرپچرز کھول کر پڑھا رہے ہیں. دیکھیے بھائی آپ کی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے, آپ اسلام کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کرتے, کیا وجہ ہے اسلام کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی جب آپ کے پاس اتنی ساری گندگی ہے؟ جب آپ کی گندگی خود آپ کو پتا چلے گی تو آپ اسلام پہ کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. ہمارا صرف یہ منشا ہے کہ آپ آگے سے کوئی ہندو بھائی اسلام کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہ کرے, اپنے اسکرپچرز پہلے پڑھ لے, بس یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے ہم. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. ٹروس بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں. جی دا ٹروس بھائی, آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ماحول کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی بولیے. بس حضرت آپ سے اتفاق کرتے ہوئے ایک دو اشعار پڑھنا چاہوں گا. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کے اعضا اور مجاہد کے اعضا اور پرواز ہے دونوں کی اسی فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا اعضا اور یہ بھی شاید علامہ اقبال کا ہی ہے. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. کیا مطلب حضرت ایک گم یہ ہمارے لوگوں نے دعوت کو جو ہے نا کچھ ایک مخصوص کام میں سمٹ کر رکھ دیا. اب یہاں پر بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں آ گئی, اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بھی دعوت کا ایک کام ہے, ایک انداز کہہ سکتے ہو اسے. اصل میں ہمارا تو کام, ہم ان کو جواب دے رہے, لیکن اس میں ہمارا جو بائی پروڈکٹ ہے تو یہ بھی ہو سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں یہ جو آج کی اسٹریم سے متعلق کہنا چاہ رہا تھا کہ جب کوئی بھی ہندو مرتا ہے نا تو میکسیمم 90% یہاں پر ہم نے دیکھا ہے, میں انڈیا سے ہوں, تو وہ رام نام ستیہ ہے اسی نام سے ہر ہندو کی وہ جو جنازہ ہے وہ لے کر جاتے ہیں. تو وہ اتنے یعنی کہ وہ اتنے امپورٹنٹ وقت پر جب وہ رام کا نام لے رہے ہیں تو وہ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے یہاں پر وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو بی جے پی کا جو 2014 کا مین ایجنڈا تھا تو انہوں نے اسی نام کے اوپر جو ہے تو حکومت حاصل کی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی رام یہاں پر کتنا پاپولر ہے اور یعنی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں کتنا زیادہ بستا ہے. اور یہاں پر یہ بس عامر حق صاحب کی اور آپ تمام امام یونین کے لوگوں کی میں ایک کرامت سے اسے تشبیہ دوں گا کہ وہ اپنے اتنے معزز اور اتنے عزیز اور اتنے جس سے محبت کرتے اس سے دور بھاگ رہے اور اس کو ڈس آن کر رہے. بس اللہ آپ کو اس میں ہمیشہ کامیاب کرتے رہے اور اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت دے. آمین. اللہ سب کو ہدایت دے. آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ دا ٹروتھ بھائی تھے. آگے بڑھتے ہیں. کوئی سناتنی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ساگر بھائی کو پہلے لے لیتے ہیں. ساگر بھائی اکثر ہمارے پاس آتے ہیں. جی ساگر بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ساگر بھائی؟ عامر بھائی اسٹریم کو لے کے سب سے پہلا پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. عامر بھائی ابھی تو آپ اپنے دل میں بہت زیادہ چھپا رہے ہو. یہ صرف اوپر کا پہلی لیئر ہے بٹر کی. آپ خود جانتے ہو. اور کرو گے. عامر بھائی ایک ریفرنس دکھانے کی مجھے اجازت ہے اگر آپ دے دو تو. اچھا یہ ریلیٹڈ کس سے؟ ابھی پارٹ 2 آنا ہے تو آپ خود سمجھے نا کہ ابھی تو انکمپلیٹ ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہے. پھر دکھائیں. بالکل جی دکھائیں. ہمارے پاس عبادہ میم, پتہ نہیں آپ کی وائس تھوڑی سواتی میم سے مل رہی تھی پر جی میں وہی ہوں ساگر بھائی, میں وہی ہوں. اچھا یہ میں اجازت ہے میں دکھاتا ہوں. عامر بھائی پہلے بتا دوں مہا بھارت میں بھی رامائن کا مینشن کیا گیا. تو رامائن کے کیریکٹر مہا بھارت سمبھاوا پر پیج نمبر 6.4 شلوک نمبر 121 میں پتا کیا لکھا ہے؟ دشانتا کون ہے؟ شری رام کے بھائی, بھارت کے پتا. انہوں نے اپنی بیوی شکنتلا سے بولا I do not know this son is born from you. Women are liars. Who will believe your words? Your mother Menka was a courtesan. یہ میں نے عامر بھائی اس لیے یہ دکھایا ہے کیونکہ مہا بھارت یہ جو اب کرٹسان جیسی لینگویج یوز ہوئی ہے, ذرا میں پوچھتا ہوں کرٹسان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟
اور آپ نے ڈیفینڈ کیا تھا نا آپ کے ایک بھائی نے کہ کرٹسان نہیں ہوتی ہیں اپسرا، کرٹسان نہیں ہوتی ہیں. مین کا سیکنڈ سب سے خوبصورت اپسرا ہے. ٹھیک.